وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اہل ایمان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، خوف، ڈر اور پرہیزگاری پیدا ہو سکے۔ محترم حضرات، انسانی زندگی کے اندر 2 چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور انسان کو ان 2 چیزوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی موقع ملے ان 2 چیزوں کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، غفلت میں ان 2 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک ہے انسانی صحت اور دوسرا انسان کا وقت، خالی اوقات۔ یہ 2 چیزیں انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چھن جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اگر کوئی بھی کام کرنا چاہے گا تو وہ کام نہیں کر پائے گا، کوئی بھی نیک عمل انجام دینے کے لیے سوچے گا وہ نہیں دے پائے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان بڑی غفلت میں رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صحت، عافیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا خالی اوقات۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہفتے بعد ایک ایسا مہینہ آنے جا رہا ہے، ایک ایسے مہینے کے اندر ہم اور آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں، جو مہینہ بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی خیر و برکت اور بڑا ہی محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسانی زندگی کے اندر بار بار نہیں آتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کی گھڑی کب رک جائے، کس کی زندگی کی سانس کب رک جائے، یا کس کی زندگی کے اندر کون سا مسئلہ، کون سی پریشانی کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقدس مہینہ عطا فرمائے اور وہ اس مقدس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر وہ صحت و عافیت سے ہے، اگر وہ صحت و تندرست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سنہرا موقع عطا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اس مہینے کے اندر جتنی محنت کرنی ہو، اس مہینے کے اندر جتنی کوششیں کرنی ہو، اس مہینے کے اندر جتنی نیکیاں کمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے انسان کو نیکیاں بٹور لینا چاہیے، انسان کو محنت کر لینی چاہیے۔ نہ جانے کہ اس مہینے کے جانے کے بعد اب آئندہ سال ہم اور آپ کی زندگی کے اندر پھر سے یہ مہینہ تو آئے گا، ہم اور آپ اس مہینے کے لوٹنے کے بعد زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم اور آپ اس مہینے کے استقبال کرنے کے لیے پھر آئندہ سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ انسانی زندگی کے اندر جب کبھی بھی کوئی موقع ملے اور انسان کو اچھے کام کرنے کا موقع ملے تو انسان اگر صحت و تندرست ہے اور وہ خالی اوقات ان کے پاس موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ مہینہ جو ہم اور آپ کے پاس آنے جا رہا ہے، یہ مہینہ سال کے 11 مہینے سے بالکل منفرد مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال کے 11 مہینوں میں سب سے بہترین اور سب سے محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو انسانوں کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ مہینہ جو عطا کیا ہے، اس مہینے کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ جب آتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو کبھی جنت کی خوشخبری سناتے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی ملی ہوئی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیتے تھے، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ اس مہینے کی آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ انہیں اس مہینے کے لیے تیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی انہیں اس مہینے کی خوشخبری سناتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آتاکم رمضان شہر مبارک، کہ لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے جا رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ
शहरुल मुबारकुन, ये बड़ा ही मुबारक महीना है, बड़ा ही बाबरकत महीना है। इस महीने के रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है। इस महीने की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला हर सरकश शयातीन को जकड़ देता है, उसे कैद कर देता है। जब ये मुबारक महीना आता है, रमज़ान का ये महीना जब हमारे पास आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के सारे दरवाज़े को बंद कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के सारे दरवाज़े को खोल देता है, आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और इस महीने के आमद के बाद इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से भी बेहतर है, और जिस इंसान को ये रात मिल जाए वो बड़ा ही बासआदत, बड़ा ही खुशनसीब इंसान होता है, और जो इस रात से महरूम कर दिया जाए तो उससे बदनसीब और उससे ज़्यादा महरूम कोई और इंसान नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने की आमद पर सहाबा को खुशखबरी देते थे, वो इसलिए कि सहाबा अपने आप को इस महीने के लिए तैयार कर ले और इस महीने के अंदर दाखिल होने के बाद जो नेकियां करनी हो वो नेकियां पूरी तरह से करे और खैर के काम को बटोर ले। इतना ही नहीं, ये महीना इतना मुबारक महीना है, इतना मुक़द्दस और इतना मुहतरम महीना है कि अल्लाह के फरिश्ते भी हमारे हक़ में दुआ करते हैं। जब ये महीना आता है तो अल्लाह के फरिश्ते भी इंसानों के लिए दुआ करते हैं, और फरिश्ते पुकार पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं? सहाबी रसूल फरमाते हैं कि युनादी मुनादियन, कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, या बाक़ियल खैरी अक़बिल, या बाक़ियल खैरी हलुम्मु, कि ऐ भलाई के काम करने वालों, ऐ भलाई के शैदाइयों, ऐ भलाई को बटोरने वालों, ऐ नेक काम में अपने आप को हमेशा आगे रखने वाले, हलुम्मु, आ जाओ, इस महीने के अंदर दाखिल हो जाओ। ये महीना तुम्हारे पास अल्लाह ने लाया है, इस महीने के अंदर अपने आप को दाखिल कर लो और जितना चाहे उतना नेकियां बटोर लो। और इस तरह फरिश्ते आवाज़ देता है उन लोगों को जो साल के 11 महीने अल्लाह तबारक व तआला से दूर होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो गुनाहों में लथपथ होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह को भुला करके ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ स्याहकारियों में गुजरती है, ऐसे गुनहगारों से अल्लाह के फरिश्ते खिताब करके आवाज़ दे करके उनसे कहते हैं कि या बाग़िय शर्रि अक़सिर, कि ऐ गुनाह के कामों में हमेशा कदम ब कदम आगे बढ़ने वाले इंसान, अल्लाह के बंदो जो गुनाहों में हमेशा अपने आप को मशगूल रखते हो, सुनो ये महीना तुम्हारे पास आ रहा है। ये महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर तुम अपने साल के 11 महीने के गुनाहों को माफ़ी करवा सकते हो, अल्लाह के सामने गिरगिरा कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करवा सकते हो। लिहाजा कम से कम इस मुक़द्दस महीने के अंदर दाखिल होने के बाद, इस मुक़द्दस महीने के आने के बाद अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, अक्सर अपने गुनाहों को कम कर लो, रुक जाओ और इस महीने के अंदर अच्छे आमाल करो। तो फरिश्ते भी अल्लाह के बंदों के लिए इस महीने की आमद पर दुआएं देते हैं कि इस महीने के पा करके अच्छे काम कर लो और बुराइयों से अपने आप को रोक लो, गुनाहों से अपने आप को रोक लो। मुहतरम हज़रात, ये महीना बड़ा ही खैर व बरकत वाला महीना है। इस महीने के अंदर जो इंसान अपने आप को दाखिल कर लेता है, जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर आए तो समझिए कि वो इंसान दुनिया का सबसे बासआदत और बड़े खुशनसीब इंसान है, क्योंकि इस महीने के अंदर जो इंसान अपने आप को पा लेता है और दाखिल कर लेता है और इस महीने के अंदर जो भी आमाल करता है, तो इस महीने के अंदर इंसान नेकियां करके अच्छे आमाल करके बसा औकात इस महीने की खैर व बरकत से एक तहज्जुद गुजार के दर्जे को पा लेता है, एक नवाफिल की पाबंदी करने वाले इंसान के दर्जात को पहुंच जाता है, एक सौम व सलाह के पाबंद इंसान के दर्जात को इस महीने के अंदर जो इंसान अपने आप को दाखिल कर लेता है और अच्छे आमाल कर लेता है, वो तहज्जुद गुजार के दर्जात को अपने आप को पहुंचा लेता है। हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स आए और दोनों इस्लाम कबूल कर लिए। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद दोनों वापस चले गए। कहते हैं कि उनमें से एक इंसान बड़ा ही तहज्जुद गुजार था
اس میں سے ایک انسان بڑا ہی نمازی تھا، اس میں سے ایک انسان نیکیوں کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہا کرتا تھا، لیکن دوسرا انسان وہ اتنا پرہیزگار نہیں تھا، اتنا وہ صوم و صلاح کا پابند نہیں تھا، اتنا وہ نیک اعمال کرنے والا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ انسان جو تہجد گزار تھا، پرہیزگار تھا، جس کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا، وہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو گیا، وہ شہید کی موت مرا۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرا انسان، اس کا انتقال فطری موت ہوئی، یعنی گھر کے اندر اس کی موت ہوئی، وہ اپنے بستر پر اس کی روح قبض ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ انسان، کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ 2 انسان بھی جنت کے دروازے کے پاس ہیں۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک آدمی آتا ہے اور اس انسان کو، جو انسان فطری موت مرا تھا، جو انسان بستر کے اوپر دم توڑا تھا، جس کا انتقال، جس کی روح بستر کے اوپر قبض ہوئی تھی، فرشتے اب جنت کے اندر سے آ کر کے سب سے پہلے جنت کے اندر اس انسان کو داخل ہونے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اس انسان کو جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جو کہ شہید کی موت مرا تھا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مرا تھا، اور جو دنیا کے اندر بڑا ہی تقوی شعار اور بڑا ہی پرہیزگار تھا، صوم و صلاح کا پابند تھا۔ تو میں نے تو اس کے بعد فرشتے نے مجھ سے کہا، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں یہ خواب میں دیکھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا، میں دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ اس خواب کو دیکھ کر کے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، تعجب کی بات ہے کہ ایک شہید انسان کو سب سے پہلے جنت میں نہ داخلہ دے کر کے اس انسان کو جنت کے اندر سب سے پہلے داخلہ دیا گیا، انہیں سب سے پہلے جنت کے اندر جانے کے لیے کہا گیا، جو کہ فطری موت مرا تھا، جو کہ اپنی بستر کے اوپر دم توڑا تھا، جس کی روح بستر کے اوپر قبض ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا وہ انسان جو فطری موت مرا تھا اس شہید سے کہ 1 سال بعد اس کا انتقال نہیں ہوا تھا، کیا وہ 1 سال زندہ نہیں تھا؟ تو صحابہ نے کہا وہ 1 سال زندہ تھا۔ کیا 1 سال زندہ رہنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھا تھا؟ کیا اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں رمضان کا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا اس نے رمضان کے مہینے کے اندر 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھا؟ کیا اس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہید انسان سے پہلے اس فطری موت مرنے والے انسان کو اللہ نے جنت کے اندر سب سے پہلے داخلہ عطا کیا۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے، یہ روزے کی برکت ہے، اسی لیے جب بھی رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آئے تو اس کو ہمیں بڑے ہی قدر و منزلت کے ساتھ خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے انسان کو محنت کرنا ہے، انسان کو خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، بیکار کی چیزوں میں مشغول ہو کر کے، بیکار کی چیزوں میں مشغول ہو کر کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کی آمد پر انسان کو اپنے نظام الاوقات کو بھی بدلنا چاہیے، انسان کو اپنی نظام الاوقات کو بدلنا چاہیے۔ جو ہم سال کے 11 مہینے ہمارے جو شیڈول ہوتے ہیں، ہمارے جو اوقات ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، اسے پوری طرح سے ہمیں بدلنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب آئیے یہ مہینہ جب ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اس مہینے کے اندر کون کون سی عبادتیں سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کون کون سی عبادتیں ہمیں سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی سننے کے بعد اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جب یہ مہینہ ہمارے پاس آ جائے
تو اس مہینے کے اندر ہم پر جو سب سے پہلی عبادت ہمیں جو کرنی ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کچھ حالتیں ہیں جس میں معاف ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہر مسلمان بالغ مرد اور عورتوں پر فرض کیا ہے۔ اس روزے کو، یہ روزہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنی مبارک اور عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے اجر و ثواب کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے، ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم جو صبح سے شام تک اپنے شہوات پر کنٹرول کیے رہتے ہیں، ہم جو صبح سے شام تک برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو کچلتے رہتے ہیں، وہ کس لیے؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا کیا اجر و ثواب ہے، اس روزے کی کیا فضیلت ہے، اس روزے کے کیا ریوارڈز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کر دیا اور کہا کہ اس کا بدلہ میں اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے، اور روزے کے اندر جتنی اخلاص ہوتی ہے، روزے کے اندر جتنی للہیت ہوتی ہے، کسی اور عبادت کے اندر اتنی للہیت اور ان کی اخلاص نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ بندہ ہر عمل صرف میرے لیے، ہر برائی سے رکے رہتا ہے، اپنی خواہشات کو میرے وجہ سے، میرے خوف سے، میرے ڈر سے کچلے رکھتا ہے، اسی لیے میں اپنے بندے کو اس روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا، تم اس کا بدلہ مت لکھو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جب انسان نارمل زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو ایک وقت گزارنے کے بعد جب انسان صبح سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تقریباً 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے منہ سے ایک الگ قسم کی بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے معدے بھوکے ہونے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر سے ایک عجیب قسم کی بو آنے لگتی ہے، اور جس بو کو ایک دوسرا انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر جو بدبو بن جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزے دار کے پیٹ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اطیب من ریح المسک، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ روزے دار کی پیٹ کی بدبو، اس کے معدے کی بدبو پسند آتا ہے۔ تو اسی لیے اس روزے کو انسان کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی سے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو عافیت سے رکھا ہے، آپ تندرست ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے والا انسان اس دنیا کا بڑا ہی بد نصیب انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دے تو سمجھو کہ اس سے زیادہ محروم انسان اور اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی، صحت و تندرستی ہونے کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پانے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے ہیں اور روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر آپ سرے عام، کھلے عام اگر آپ چائے پیئیں گے، بیڑی پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے اور آپ روزے کی مہینے کی بے حرمتی کریں گے تو آپ کا اثر آپ کے غیر مسلم دوستوں کے اوپر کیا پڑے گا؟ اسی لیے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزے کی پابندی کریں اور روزے کو ہم نہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگ کام کا بہانہ لگا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی عادت ہے، مجھے اس کی ہیبٹس ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ یہ سب ایسے عذر ہے جو قابل قبول نہیں ہے اور ان عذر کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔
اسی طرح اس مہینے کے اندر جو ہمیں ایک اور عبادت جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز عموماً جو ہم تہجد نارمل دنوں میں پڑھتے ہیں راتوں میں اٹھ کر، وہی تراویح کی نماز ہم رمضان کے مہینے کے اندر ایک جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کے مہینے کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ، جو گناہ ہم کر چکے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تراویح کی نماز کی برکت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہم تراویح کی نماز بھی ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا، گھنٹوں ہم کہیں کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تراویح کی نماز یہ عذر بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے گرگے کے اندر درد ہے۔ اگر گرگے کے اندر درد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے سہولیات عطا کیے ہیں، ان سہولیات کی پابندی کرتے ہوئے بھی ہم تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن تراویح کی نماز انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ فرض تو نہیں ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو چیز فرض نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی قیمت رکھی ہے، اللہ نے اس کا اتنا ہی بڑا بدلہ بھی رکھا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ فرض نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ سمجھیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک آخری اور لاسٹ تراویح ہوگی، لہٰذا آئندہ سال آئے گا یا نہیں آئے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تراویح کی نماز بھی اس مہینے کے اندر ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے، وہ کم سے کم تراویح کی نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو مکمل 30 جز تو ایک مہینے کے اندر آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور آپ تراویح کی نماز ایک حافظ کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ 30 جز مکمل آپ سنیں گے، تو قرآن سننے کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا، تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی لیے تراویح کی نماز بھی اس مہینے کے اندر ہمیں پابندی کرنی ہے۔ ایک تیسری عبادت جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت سال کے 11 مہینے ہمیں کرنی ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تلاوت کے لیے، تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت سال کے 11 مہینے ہمیں کرنی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اس ایک مہینے کے اندر اور زیادہ پابندی کر کے رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول اسی مہینے کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس حیثیت سے قرآن اور رمضان کے مہینے کے درمیان بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کے اندر جبرائیل امین کو مکمل قرآن سنایا کرتے تھے۔ آپ پابندی کے ساتھ پورا قرآن اس مہینے کے اندر جبرائیل امین کو آپ سنایا کرتے تھے۔ تو اسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جبرائیل امین کو مکمل قرآن سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ ہمیں اس ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر کے ختم کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن یہ کتنی بڑی عبادت ہے، تلاوت قرآن اس کا کتنا
بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوگا، اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ایسے وقت میں انسان کی سفارش کے لیے جو چیزیں آئیں گے ان میں سے ایک قرآن بھی ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ کے سامنے حجت کرے گی، یہ کتاب آپ کے خلاف لڑے گی اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر اللہ سے آ کر کے حجت کریں گے، روزے لڑیں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا الصیام یقول اے ربی منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ میں نے تیرے بندے کو دن کے اندر شہوات اور کھانے پینے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ تیرے اس بندے کے حق میں تو میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن آ کر کے کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کے اندر سونے سے روکا، تیرا یہ وہ بندہ ہے جو راتوں کے اندر جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، تہجد کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں تو میری سفارش قبول کر لے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ اپنے ان بندوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں ایک اور عبادت کرنی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کا بھی استعمال کیجیے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے، اور یہ بھی ہمارا حق، قرآن کا حق ہے، لہٰذا قرآن کو تلاوت کیجیے اور اس کو معنی کے ساتھ بھی پڑھیے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو ہمیں ایک اور عبادت کرنی ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غریب بندوں کو دینا، اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے گھر بنانے میں دینا، یہ چیزیں سال کے 11 مہینے ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے غریب بندوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اعمال ہمیں سال کے 11 مہینے کرنا ہے، لیکن اسپیشلی اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں تک ہمیں اپنے مال کو پہنچانا چاہیے جو اللہ کے بندے غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مجبور ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو آپ کے صدقہ و خیرات کرنے کا معاملہ بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث کا لفظ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کیسے کرتے تھے؟ من ریح المرسلہ، من ریح المرسلہ، مرسلہ کہا جاتا ہے تیز و تند، تیز ہوا کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کرنے کا معاملہ رمضان کے مہینے کے اندر خاص کر تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر کرتے تھے، اسی لیے وہ لوگ بڑا ہی خوش نصیب اور بڑا ہی باسعادت ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہے، اس مہینے کے اندر وہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے غریب بندوں کو مدد کر کے اور ایسے مدرسوں کو مدد کر کے جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، جہاں فری میں تعلیم دی جاتی ہے، ایسے مدرسوں کی بھی مدد کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے خزانے میں وہ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر اس عمل پر بھی، صدقہ و خیرات پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس عبادت کو بھی انجام دینا چاہیے۔ سب سے آخری چیز جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ہمیں جو عبادت کرنی ہے ان میں سے ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، مجھ سے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایک ایسا آسان عمل بتا دیجئے جس پر میں بڑی آسانی سے عمل کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے خطاب کرتے ہوئے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی عبادت کہا، فرمایا اللہ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تحمید بیان کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، صوم و صلاح کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان ساری عبادتوں کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اسی لیے ذکر کو کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا ذکر ہم کریں گے؟ کیا ہم کو پڑھنا ہے ذکر میں؟ کوئی بڑی بڑی دعائیں آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ میں درس میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے اذکار ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، جو ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہی ذکر اگر ہم نماز کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر 10 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر کے بیٹھ کر کے سکون و اطمینان سے اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دے گا۔ 1-2 ذکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہم ہر 5 وقتہ نماز میں سلام کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس دعا کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس ذکر کو ایک بندہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 100 مرتبہ کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اس کے 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جس دن وہ انسان اس دعا کو پڑھے گا، اگر صبح میں اس کو اگر پڑھے گا تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اگر شام کے اندر پڑھے گا تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ کون سی بڑی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 منٹ نکال کر کے اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر آپ پڑھیں تو ایک تو آپ کی زبان گندی باتوں سے، برائی سے رکی رہے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور آپ کو ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں اور صحابہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ جو ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ صدقہ و خیرات کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جا رہے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں ہم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، نوافل کی پابندی ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں نیکیوں میں، وہ کیا ہے؟ مال و دولت۔ مالدار ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر اگر تم عمل کرو گے تو تم ان لوگوں سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے، اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسبحوا وتحمدوا وتکبروا 33 کہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ کی تحمید بیان کرو یعنی الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھو۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو، تم ان مالداروں سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان آنے کے بعد، ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر اسپیشلی کرنی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہمیں پابندی کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر کرنی ہے۔ لہٰذا کہنا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آنے جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کو تیار ہونا ہے، اور اپنے آپ کو یہ
ارادہ کر کے رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں بخشوائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو یہ مقدس مہینہ آنے کے بعد اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے آنے کے بعد اس مہینے کے اندر کیے جانے والے اعمال کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تلاوت قرآن خصوصاً قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم تمام کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔